الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم 15 سے 20 منٹ میں انشاءاللہ باتیں ختم کرنی ہیں. ہمارے بیچ ہمارے برادر کبیر حضرت مولانا مفتی شکیل احمد قاسمی صاحب جو ہمارے ہی ادارے کہ ایک بڑے استاذوں میں ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور ان کا بھی خطاب ہونا ہے، پھر دستار بندی بھی ہونی ہے اور 11 بجے ختم بھی ہونا ہے. لہذا وقت آپ خود دیکھ لیجئے، اسی بھی نمٹانا ہے سب کو. آپ نے غالباً 3 بجے سے اپنے بچوں کے زبانی، آپ کے خاندان کے بچے، ان کی زبانی جو آپ نے سماعت کیا ہے، یہ جلسے کا نچوڑ ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک پودا لگایا، آپ نے ایک اسٹیج سجایا، آپ نے ایک نظام مرتب کیا. اس نظام کے تحت آپ کے مقامی حضرات کے بچے، خواہ وہ غریب ہو، خواہ وہ مالدار ہو، خواہ وہ ادنا ہو، خواہ وہ اعلیٰ ہو، لیکن قرآن پڑھنے والا اعلیٰ اور عرفہ کو نہیں دکھتا. پڑھنے والا جو بھی ہو، لیکن پڑھا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کا کلام. آپ نے اللہ کے کلام کو بھی سنا اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی سنا. کس کی زبانی؟ ارے بولیے نا، کس کی زبانی؟ لگتا نہیں سنا آپ لوگوں نے. اپنے بچوں کی زبانی سنا نا. سمجھ میں یہ آیا کہ آپ نے جو یہ پودا لگایا تھا، جس پودے کی نسبت اللہ رب العزت سے، جس پودے کی نسبت سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ سے ہے، جس پودے کی نسبت اکابر اہل اللہ سے ہے، جس پودے کی نسبت بیت اللہ، بیت حرام، مسجد نبوی اور دنیا کے تمام وہ مقامات جس کو اللہ نے اور اس کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ بتایا، عرفہ بتایا، پڑھنے والے، پڑھانے والے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جس نے قرآن پڑھا، جس نے قرآن پڑھایا، وہ تم میں سب سے بہتر. آپ نے اتنا بڑا کام کیا، کوئی معمولی کام ہے؟ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے اور اس کی مخالفت کی جائے. آپ کے ٹانگ کو پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی جائے تو ڈگمگائیے گا نہیں. اس لیے کہ یہ تو سنت ہے، یہ تو سیرت ہے، یہ تو سیوا ہے، یہ تو طریقہ ہے.
جب حق آئے گا تو باطل جگمگانے کے لیے میدان میں نظر آئے گا۔ اس مکاتب، مدارس اور نظام تعلیم جس سے ہم اور آپ جڑے اور جس کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے، یہ اکابر، یہ علماء ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہی علماء ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے چاہے وہ علماء مسجد کے امامت کرتے ہو، چاہے وہ علماء مسجد میں مؤذن ہو، چاہے وہ علماء مکاتب میں درس دیتے ہو، چاہے وہ علماء نورانی قاعدہ پڑھاتے ہو، اللہ کا کام، اللہ کے نبی کا کام کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، الحمدللہ ان کی خدمت 6 سال میں نے کی، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے پاس ایک صحابہ جو قدیم فارغ تھے، حضرت نے کہا کیا کر رہے ہو مولانا عارف صاحب؟ حضرت نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیا کر رہے ہو بیٹے؟ جو حضرت کو دکھے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے حضرت کی گفتگو نہایت نرم ہلکی آواز ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مکتب میں پڑھاتے ہیں۔ بولے کیا پڑھاتے ہیں؟ بولے نورانی قاعدہ۔ کہا بندے خدا، تم کو رب کریم نے اتنے بڑے کام میں لگایا جو فرض عین کا کام ہے۔ ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، مسلم پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد پڑھا رہے ہیں، دیگر کتابیں پڑھا رہے ہیں، لیکن رب کریم نے تمہیں فرض عین پڑھانے میں لگایا۔ اس تعلیم کا سیکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا فرض عین ہے۔ کس کا؟ جتنا آپ کو نماز میں پڑھنا ضروری ہے، جس سے آپ کو حج اور زکوٰۃ، مسائل نماز، مسائل بہت ساری زندگی کے مسائل ہیں، جس کا سیکھنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر فرض عین ہے۔ تو کوئی چھوٹا کام نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میناریکا میں یہ چھوٹا سا مکتب ہم نے بنایا۔ یہ چھوٹا سا مکتب ضرور ہے لیکن نسبت بڑی عالی ہے، نسبت اللہ کی جانب ہے، نسبت رسول اللہ کی جانب ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی معلم ہے، رسول اللہ متعلم ہے۔ اللہ نے پہلی آیت نازل کی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ تو سب جانتے ہیں، نازل کی نا؟ ارے بولیے نازل کی۔ یہ جو پیچھے بیٹھے وہ آگے آئیے، پیچھے کہاں بیٹھے ہوئے چھپ کر کے آگے آئیے۔ یہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ڈر سے بھاگنا پڑے، آگے آ جائیے آپ۔ پیچھے جو بیٹھے وہ آگے آئیے، سنتے ہی نہیں ہیں۔ خیر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر پہلی آیت نازل ہوئی اقرأ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تنے تنہا کیا کرے؟ اللہ سے دعا کیا۔ ایک بندہ ابو بکر کی شکل تیار ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس ایک بندے کو لے کر دار ارقم میں مکتب کا قیام عمل میں لایا۔ یہ ٹوٹا پھوٹا مکان، چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اور آپ کے شاگرد ابو بکر بھی۔ آپ کے شاگرد ابو بکر علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی ہدایت پر چندے کے لیے بھی نکل رہے ہیں۔ کس چیز کا چندہ؟ طلبہ کا چندہ۔ بھئیہ آپ لوگ تھوڑا غور سے سنیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے گلی میں گھوم رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، لوگوں کو جگا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دربار میں اس مکتب میں لا رہے ہیں۔ اس کے بعد مکتب میں آنے کے بعد جو سما پہلے تھی
جو طریقہ پہلے تھا، جو نظام زندگی پہلے تھا کہ زندہ درگور کر دو بچیوں کو، زندہ مار کر دفن کر دو بچیوں کو، بھائیوں کے حقوق کو سلب کر لو، بھائیوں کے حقوق کو تلف کر لو، اور اپنے پڑوسیوں کو ستاؤ، اپنے اولادوں کو ستاؤ، اپنی بیوی کو جب ماہواری کا وقت ہو بے یارو مددگار میدانوں میں چھوڑ دو۔ جب دینی تعلیم آئی، مکتب سے لوگ جڑے، وہی انسان اپنے ان عورتوں کو جن کو کوئی حقوق نہیں دیتے تھے، اپنے ان بھائیوں کو جن پر ظلم کیا کرتے تھے، اپنے ان یتیموں کو جن پر ظلم کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے درس میں آنے کے بعد بڑا مقام دیا ہے۔ یہ ہے آپ کا مکتب۔ آپ ابتدائی اسلام کی جانب جائیے۔ جب تعلیم نہیں تھی، علم نہیں تھا، قرآن کی سیرت نہیں تھی، اللہ کے نبی کا پیغام نہیں تھا، تو کیا ہو رہا تھا؟ ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ، جو آج ہمارے یہاں ہو رہا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے در پہ، ایک والد اپنے بیٹا، بیٹا اپنے والد، بیٹا اپنی ماں، پڑوسی ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے خلاف۔ وہی اس زمانے میں ہو رہا تھا، اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ سمجھ لیجئے اس زمانے کے لوگ ان پڑھ تھے، اس زمانے کے لوگ بھی ان پڑھ ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے پڑوسی کو ستانے کی سزا کیا ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے والدین کو دبانے کی سزا کیا ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے ائمہ کے منصب کے پامالی کرنے کی سزا کیا ہے، تو یاد رکھیے علم آنے کے بعد یقیناً دل میں ایمان میں پختگی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ چینجنگ آتا ہے۔ ایک انسان ہے مکہ کی سرزمین پر جو یتیم ہے، یتیم انسان جس کے چچاؤں نے مال کو غصب کر لیا، جن کے چچاؤں نے ان پر ظلم کیا، ان کی بیوہ ماں بیچاری بے یار و مددگار ہے، وہ بچہ 9 سال کا ہے، وہ بچہ کہتا ہے ماں تو مجھے نیا کپڑا پہنا رہی ہے، تو مجھے اچھا کپڑا پہنا رہی ہے، لیکن تو پھٹا کپڑا پہن رہی ہے۔ میری ماں، میرا دل کہتا ہے تو بھی اچھا پہن لے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو یتیم ہے، بیٹا تیرے باپ کی جائیداد پر تیرے چچاؤں نے قبضہ کر لیا ہے، بیٹا میں اس قابل نہیں کہ میں نے ایک نیا کپڑا پہن سکوں۔ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم بھی اپنی معاشرے میں، اپنے ارد گرد، اپنے پڑوس میں دکھے کہ ایسا تو نہیں کوئی ایسی بیوہ ہے، کوئی ایسا پرسان حال یتیم ہے جو اس حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ بیچارہ بیٹا ہے، ماں کی محبت ہے۔ آج تو مسلمان کو مسلمان سے محبت نہیں، مسلمان کو ماں سے کیا محبت ہوگی دور کی بات ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی۔ آج کل کی زمانے کی بات یہ نہیں ہے کہ ماں کی خدمت بیٹا کرے، ماں کی خدمت بہو کرے، ماں کی خدمت بیٹی کرے، ماں کی خدمت فلاں کرے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ بہرحال وہ بچہ اپنے دل میں ماں سے محبت لے کر اپنے چچا کے گھر، اس ظالم چچا کے گھر جانے کی اجازت مانگا۔ ماں نے کہا نہ بیٹا نہ جا، وہ تو ظالم ہے، وہ تجھے مارے گا، وہ تجھے ستائے گا، وہ تجھے بھگائے گا۔ نہ ماں میں جاؤں گا، اپنے چچا کے پاس جاؤں گا۔ بھاگ کر چچا کے پاس پہنچ گیا۔ چچا کو کہتا ہے میری ماں پھٹے پرانا کپڑا پہن رہی ہے، میرے چچا میں جائیداد میں حق مانگنے نہیں آیا، میرے چچا مجھے ایک چادر عنایت کر دیجئے۔ چچا نے دیکھا بھتیجا کھڑا ہو گیا، یہ تو یتیم ہے، اس کا بابا گزر چکا ہے، اس کی کیا مجال کہ میرے چوکھٹ پر آ کر سوال کرے۔ اتنا مارا کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ بھاگ کر گیا، ماں دیکھتی ہے، روتے جاتی ہے، اس کے چہرے کو صاف کرتی جاتی ہے، کہتی ہے صبر کر بیٹا، صبر کر بیٹا۔ بہتر کچھ دن گزرا تھا لیکن چہرے پر داغ ہے۔ باہر نکلتا ہے، مدینے کے مکے کے گلیوں میں گھومتا ہے تو مکی کے گلیوں میں
وہ طالب علم جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکتب میں شامل ہو چکے تھے، داخل ہو چکے تھے، صحابہ کرام ان سے ملاقات ہوئی، بیٹا یہ چہرے پر کیا ہے، کیا ہو گیا تمہارے چہرے پر؟ اس نے واقعہ بیان کیا، اس نے کہا اگر تجھے انصاف چاہیے تو نبی رحمت کے پاس چلو، تمہیں حق چاہیے نبی رحمت کے پاس چلو۔ وہ بچہ کہتا ہے ماں سے پوچھ لو، ماں سے پوچھنے آتا ہے، نہ بیٹا نہ جا، محمد تو جادوگر ہے، محمد تو فلاں ہے، محمد تو فلاں ہے، نہ بیٹا نہ جا۔ لیکن ماں سے محبت سے مجبور بیٹا بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے، حرم شریف کے اس مقام پر جاتا ہے جو مقام آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھ کر آئے ہوں گے، حاجی تو ہے ہی ہم دیکھ کر آئے ہوں گے وہ مقام، بیت اللہ کا وہ مقام جہاں پر نبی رحمت تشریف فرما ہے۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے، نبی رحمت کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے محمد الرسول اللہ کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹا میں ہی محمد ہوں۔ بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، بچہ رونے لگتا ہے، محمد پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے بیٹا؟ کہا محمد الرسول اللہ آج آپ پہلے شخص ہیں جب مجھ یتیم کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اسلام نے تعلیم دیا چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے پرسان حال ہو یا نہ ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے کانوں کو جگائے رکھیں، اپنے آنکھوں کو جگائے رکھیں اور دیکھتے رہیں کون ضرورت مند ہے جس کی مدد کی جائے۔ اس میں شرط نہیں کہ ایمان والا ہی، وہ کافر ہے، نبی کے دربار میں جانے سے روکا جا رہا ہے، لیکن جب نبی رحمت کے پاس پہنچتا ہے تو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ اس مکتب کی تعلیم کا ثمرہ یہ ہے، اس مکتب کی تعلیم کا بدلہ یہ ہے، اس مکتب کی تعلیم کی روشنی ہے۔ اگر آپ کے بچے اس مکتب میں آئیں گے تو کیا سیکھیں گے؟ ارے بولیے کیا سیکھیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول ہی کو نہ سیکھیں گے کہ کوئی اور چیز سیکھیں گے۔ اگر ہم نے حمایت کر دی، اگر ہم نے اچھی نگاہ سے دیکھ لیا، اگر ہم نے اس کو اچھی نگاہ سے قدر سے دیکھ لیا، اللہ کے دربار میں آپ کامیاب ہو گئے۔ لیکن آپ نے ترچھی نگاہ سے دیکھ لیا تو یاد رکھیے دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ اگر یہ بچے یہاں آئیں گے، یہاں پڑھیں گے، یہاں سیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا ابا جب بوڑھے ہو تو کیا حقوق ادا کرنے ہیں، امی جب بوڑھی ہو تو کیا حقوق ادا کرنے ہیں، جب مجھے بال بچہ ہو اور بیٹی پیدا ہو تو کیا حقوق ادا کرنے ہیں۔ آج مسلمانوں کو معلوم نہیں، آج لوگ فون کر رہے ہیں السلام علیکم کیا بات ہے کہ حضرت بیٹی پیدا ہوئی ہے نام رکھ دیا۔ واہ رے واہ، جب بیٹا پیدا ہوگا حضرت مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا، خوشی سے پتہ نہیں کہاں پہنچ رہا ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو رونے کی شکل بنا لیا، بیٹا پیدا ہو تو ہنسی کی شکل بنا لیا۔ محبوب رسول، محبوب اولیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا انسان پسند نہیں جو اپنے آپ کو، اپنے گھر کو جب بچی پیدا ہو تو جہنم بنا لے اور جب بیٹا پیدا ہو تو جنت بنا لے۔ آج یہ شکل ہے کہ نہیں ہماری؟ اگر گھر میں بچی پیدا ہوئی قصور کس کا ہے؟ بہو کا قصور ہے، بیٹی کا قصور ہے، بیوی کا قصور ہے۔ میرے بھائی قصور تو اللہ والے، اللہ کو تم ٹھہرا رہے ہو، مجرم تو اللہ کو بنا رہے ہو کہ اللہ تم نے مجھے بیٹی کیوں دیا؟ لہٰذا اپنے بچوں کو یہاں بھیجیے۔ کہاں بھیجیے؟ یہاں اسٹیج پر نہیں، مکتب میں بھیجیے۔ یہ مکتب کا نظام ماشاءاللہ، اس مکتب میں تو آج تو اتنی خوشی کا دن ہے کہ کہا نہیں جا سکتا، اتنی خوشی کا دن ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ نے مولانا سے سنا، کیا سنا؟ قرآن کریم کے حافظ یہاں تیار ہوئے۔ قرآن کریم کے حافظ 3 حافظ ہیں، 3 حافظ کتنے کو لے جائیں گے؟ 30 آدمی کو، 30 آدمی کو۔ کیسے کو؟ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا، جہنم واجب ہو چکا، ایسے 30 آدمی کو اگر یہ عالم بن جائیں گے 60 آدمی کو۔ اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے، کتنا خوشی کا مقام ہے کہ آپ کے اس مکتب سے حافظ قرآن نکل رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب
سرزمین پر اللہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے اور حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ یہاں پہ عذاب نازل کرو۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں عذاب کو؟ صرف آگ برسے گا تبھی عذاب ہے، پانی کی زیادتی تبھی عذاب ہے۔ میرے بھائی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ ایمان سلب ہو رہا، یہ بھی عذاب ہے۔ میرے بھائی ہم اپنے آپ کے، اپنے آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو ہر وقت جگائے رکھیں۔ ابھی کے حالات چاہے جو ہو جائے، ہم ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے مذہب پر جم کر رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے رہیں گے۔ اپنے مذہب پر جم کر رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیے، اپنے آپ کو مکتب سے جوڑیے، اپنے آپ کو درس قرآن سے جوڑیے، اپنے آپ کو درس حدیث سے جوڑیے، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیے، اپنے آپ کو ائمہ سے جوڑیے۔ جب ہم اپنے آپ کو مساجد سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو مدارس سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو مکاتب سے جوڑیں گے، تو یاد رکھیے اپنا نفع ہوگا۔ کس کا نفع ہوگا؟ اپنا، دوسرے کا نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام فلانوا کر رہا ہے تو فلانوا کا نفع ہے، فلانا کر رہا ہے تو فلانا کا نفع ہے، گلاب کر رہے ہیں تو گلاب کا نفع ہے، الیاس صاحب کر رہے ہیں تو الیاس صاحب کا نفع ہے، جوئی صاحب کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے اس مکتب کے جتنے عارفین ہیں قابل مبارکباد ہیں اور اس لائق ہیں کہ آپ ان سے جڑیے۔ اگر آپ جڑیں گے آپ کامیاب ہوں گے، آپ ان سے نہیں جڑیں گے آپ ناکام ہوں گے۔ ان کا کیا؟ ایک روشنی جلایا ہے، جلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، کامیابی کے مناظر طے کرتا رہے گا۔ میں سب سے پہلے یہاں مفتی شہزاد صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کس کے بولیے آمین۔ اس جلسے کے لیے، اس جلسے کی جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اچھے کام ہوئے، اللہ اس کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑے کامیاب انسان، نوجوان آئے، ان کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی، اس وقت ابتدا تھا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے ہاتھوں جو کام شروع کرایا تھا، آج آپ کی اس اسٹیج سے وہ نظر آئے گا۔ 3 بچے حافظ قرآن ہوئے، 3 بچے حافظ قرآن۔ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوا ہے، بڑا کام ہوا ہے۔ اتنے بچے ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہے تھے، کوئی چھوٹا کام ہے؟ اس میں ایک کام آپ کیجیے، ایک کام اراکین سے میں کہوں گا، دوسرا کام تمام لوگوں سے۔ اراکین سے کیا ہے کہ آپ اللہ کی جانب سے بنائے گئے، اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کی مجال نہیں کہ آپ بن جائیے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ بن جائیے، رب کریم نے آپ کو چنا ہے۔ آپ کو جب چن لیا اللہ نے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض کو ادا کریں۔ فرائض کون سے ہیں؟ مکتب کی ضرورت کو پورا کریں۔ مکتب کی ضرورت کیا ہے؟ معلمین مضبوط سے مضبوط ہو، معلمین پڑھانے والے مضبوط سے مضبوط ہو۔ اللہ نے 2 معلم بہت مضبوط دیا ہے، ایک مولانا کی شکل میں ان کو اسی وقت سے دکھ رہا ہوں، دوسرے امام صاحب ہمارے ہیں ماشاءاللہ نوجوان، ان کی شکل میں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس انعام کی قدر کریں۔ کیسے قدر کیجئے گا؟ قدر کرنے کے لیے نہیں کریں ان کے سر پہ لے کے گھمایا جائے، ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے۔ ان کی عزت اپنی جگہ، لیکن ضرورت بھی اپنی جگہ۔ آپ عزت خوب دیجئے، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو مقام دیجئے، لیکن ان کی ضرورت کو پوری نہ کیجئے۔ اللہ کیا پوچھا جائے گا؟ تمہارے گاؤں میں مکتب تھا، مکتب کے یہ معلم تھے، تم کو میں نے ذمہ دار بنایا، تم نے ان کی ضرورت پوری کیا نہیں۔ آپ ضرورت پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں آپ جانیے، آپ کا اللہ جانے۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ ضرورت پوری کیا، انشاءاللہ کریں گے۔ دوسرا کام پورے گاؤں کو، یہ مکتب بن رہا ہے، ان 4 5 8 آدمی کا نہیں ہے، یہ مکتب پوری مسلمانوں کا۔
یہ مکتب پورے گاؤں کا، یہ مکتب پورے علاقے کا، اس مکتب سے روشنی پھیلے تو صرف ان کا گھر آباد نہیں ہوگا، آپ کا گھر آباد ہوگا، آپ کا معاشرہ آباد ہوگا، آپ کی گلی آباد ہوگی، آپ کے گھر میں روشنی آئے گی۔ لہذا اس روشنی کو اگر جلائے رکھنا ہے، اس روشنی کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے مدرسہ تعلیم القرآن جس کی بنیاد کل رکھی جانی ہے، آپ دامے دل میں سخن ان کی مدد کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے تاکہ اللہ گواہ ہو جائے۔ نہیں اٹھ رہا اس کا مطلب نہیں کریں گے، اٹھ نہیں رہا کہاں بہت سارا گرا ہوا، اس کا مطلب نہیں ہو، کس کے بولیے انشاءاللہ مدرسے کی مالی مدد کریں گے، ہماری خواتین کریں گی، ہر موقع پر ہماری خواتین آگے رہا کرتی ہے، یہاں بھی انشاءاللہ آگے نظر آئیں گی۔ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں مرد سے زیادہ عورت ہے، مرد سے زیادہ ہماری خواتین ہے، اس کا مطلب ہے آپ کے گاؤں میں یہ جو مکتب چل رہا ہے، یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ مجبور کر دیا امی چلو جلسے میں چلو اور علماء کی بات کو سنو، مجبور کیا تو دیکھا فائدہ۔ اسی طرح جب اپنے بچوں کو پڑھائیے گا تو مجبور ہوں گے آپ کی خدمت کے لیے، وہ مجبور ہوں گے آپ کو دینی دعوت دینے کے لیے، وہ مجبور ہوں گے گھر میں صحیح راہ قائم کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کیجئے، جس کو نماز کی توفیق ہو رہی ہے وہ دعا کرے اے اللہ اسے قبول فرما لے، جس کو توفیق نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے ہم سب دعا کریں اے اللہ میرے بھائی کو مسجد سے جوڑ دے۔ ہنسنا نہیں ہے، کسی پر ہنسنا نہیں ہے، بس دعا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں سے سارے مسائل کو حل کر دیا کرتا ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہو جاؤ؟ ایمان میں داخل ہو جاؤ، قرآن میں داخل ہو جاؤ، سیرت میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی تابعداری میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب ٹھنڈی ہو تو فجر میں چادر کے نیچے سے جھانکتے رہا کرو کہ کچھ ٹھنڈی کم ہو تب مسجد کی جانب جائے، نہیں، وہاں پر مشقت ہو کوئی خیال نہیں، مشقت ہو تو برداشت کریں گے۔ اگر ابھی اسلام پر، اگر قرآن پر، اگر ایمان پر، اگر مساجد پر، اگر مکاتب پر، اگر مدارس پر کسی کی آنکھیں اٹھیں گی تو کیا مسلمان سویا رہے گا؟ تو بولیے نا بھائی کیا کرے گا؟ ارے کیا کرے گا؟ جاگے گا، اور جاگنے کا بہتر طریقہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج دیجئے، اپنے آپ کو مسجد میں بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ جس طرح عید میں مسجد سے جمع غفیر نکلتا ہے، جمعہ میں مسجد سے جمع غفیر نکلتا ہے، 5 وقت اگر نکلے گا تو کیا سما ہوگا؟ میرے بھائی اس پر کون توجہ دے گا؟ ہمیں دینا ہے، آپ کو دینا ہے، دیتے دیتے مر جانا ہے۔ اللہ کے ہاں کہنا ہے اے اللہ ہم نے تو اپنا کام کیا، اے اللہ ہم نے تو اپنا کام کیا، اے اللہ ہم نے تو دل میں درد رکھا، اے اللہ ہم نے تو تبلیغ کیا، اے اللہ ہم نے اپنے بھائی کی فکر کی، اے اللہ نہیں کامیاب ہوا میں کیا کر سکتا؟ اللہ کہے گا ان کی بخشش کر دو، اس لیے کہ یہ کام کر کے آیا۔ جب بے کام گزریں گے گزرنا تو آئیے، آج ہم یہاں بیٹھے کل قبر میں جائیں گے، جانا تو ہے، فائنل ہے، کوئی رکا ہے نہ رک سکتا ہے، جانا طے ہے تو اپنا کام کر کے جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب وہاں پوچھے تو مزہ آ جائے، مزہ آ جائے۔ اللہ کے فرشتوں کے سامنے سرخرو ہو کر رہے کہ ہم تو اپنا کام کر کے آئے، اللہ کا کام ہے قبول کرنا، میرا کام ہے کرنا، اللہ کا کام ہے قبول کرنا۔ قبولیت کی علامت ہے کہ آپ کا مکتب قبول ہو رہا ہے، 3 بچے حافظ ہو گئے، آپ کا مکتب قبول ہو رہا ہے کہ اپنی بلڈنگ کی جانب جا رہے ہیں، آپ کا مکتب قبول ہو رہا ہے کہ ایسے اساتذہ آپ کو میسر ہیں، آپ کا مکتب قبول ہو رہا ہے کہ آپ کے دلوں میں رب کریم نے داعیہ پیدا کر دیا۔ امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کا مشن یہ ہے گھر گھر میں تعلیم عام ہو، گھر گھر میں تعلیم عام ہو،
گاؤں گاؤں میں مکتب کا نظام ہو، گاؤں گاؤں میں خود کفیل نظام تعلیم قائم کیے جائے۔ آپ کا مکتب بھی قابل تعریف ہے، آپ کا اساتذہ بھی قابل تعریف ہے، آپ کے اراکین بھی قابل تعریف ہے، اور اس گاؤں اور سماج کے وہ باشندہ جو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج رہے ہیں وہ بھی قابل تعریف ہے، وہ مائیں بھی قابل تعریف ہے، وہ بچے بھی قابل تعریف ہے۔ بس دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امت کے درد کے ساتھ جینے والا بنائے، امت کا درد رکھنے کا سلیقہ ہمیں اور آپ کو سکھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔